بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ محترم گرامی قدر علماء کرام اور واجب الاحترام بزرگوں اور بہت ہی عزیز بھائیوں اور بیٹوں، اللہ ذوالجلال کے بہت ہی ہمارے اوپر احسانات ہیں اور بہت مہربان رحیم و کریم ہے، اور جو ہمیں عظیم پیغمبر کی امت ہونے کا شرف ہے، وہ پیغمبر بھی رحمت للعالمین اور رؤوف الرحیم ان صفتوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے راستے بہت آسان بنائے ہیں، بخشش اور رحمت لینے کے ایسے ایسے طریقے اور ایسے ایسے راستے بتا دیے کہ اگر انسان تھوڑی سی بھی محنت کر لیتا ہے تو اس کو بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام اور بہت بڑی اللہ ذوالجلال کی طرف سے مراتب اور جنت میں درجات ملتے ہیں۔ آج میں کچھ احادیث آپ کو نمازوں سے پہلے اور بعد کے جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کے سلسلہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھائیوں کو بھی اندازہ ہو کہ نیکی کے اجر کے راستے کس طرح قدم قدم پر اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ کھلے رکھے ہیں، اور کس طرح رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، غفلت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اگر مقابلہ بھی کرتے ہیں تو وہ دنیا کے مال اور دولت کے لیے اور اپنے اسٹیٹس کو اونچا بنانے کے لیے، اپنا معیار اونچا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ حکم ہے وسارعوا، کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیکن کس چیز میں؟ الی مغفرہ، اللہ کی بخشش لینے۔
یہ نہ دیکھا کرو کہ چلو میں تو پھر بھی 2-3 نمازیں پڑھ ہی لیتا ہوں، کتنے مسلمان ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ میں تو پھر بھی رمضان میں قرآن مجید کو کھول لیتا ہوں، اور بہت سے مسلمان ہیں کہ جو رمضان المبارک میں بھی قرآن مجید کو نہیں کھولتے۔ نہیں، ہماری کمزوری یا بدبختی دیکھیں کہ ہم دنیا کے معاملے میں تو اونچے آدمی کو دیکھتے ہیں، کسی کا گھر بڑا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بڑا ہو، کسی کی گاڑی اچھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑی اس سے بھی اچھی ہو، کسی کے بیٹے اور بچے وہ اگر اچھے اور معیاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح معیاری اسکولوں میں پڑھیں۔ اس میں تو ہم ایک دوسرے سے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جنت لینے کے لیے، نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے، والسابقون السابقون، مراتب زیادہ لینے کے لیے ہم سب سے دینی اعتبار سے سب سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، اوپر والے کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر غفلت، سستی، بدعملی اور دین سے اور زیادہ دوری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، ان کا ایک دوسرے سے بھی مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش وہ بھی کرتے تھے، لیکن کس چیز میں کرتے تھے کہ یہ مجھ سے نیکی میں آگے ہے تو میں نے اجر میں، اللہ کی رحمت اور بخشش لینے میں اس سے پیچھے نہیں رہنا، بلکہ پہلے نمبروں میں جانا ہے۔ آپ نے علماء کرام سے یہاں جو آپ کو درس دیتے رہتے ہیں، یہ چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ مدینہ کے فقراء، مساکین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر یہ شکایت نہیں کرتے۔ آج کل جو ہمارا دور ہے، اگر کوئی کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے، نمازی ہے، چلیے اس سے دعا کروا لیتے ہیں، تو ہم یہ دعا نہیں کرواتے کہ جی دعا کیجئے اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اور اللہ ہماری اولاد کے اندر دین پیدا کر دے، دین سے محبت پیدا کر دے، اللہ ہمارے اولاد کو قرآن کے حافظ بنا دے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کے پیچھے ہم تراویح پڑھیں، ان کے پیچھے ان کے درس سنیں، ان کے ہم خطبے سنیں۔ ہم اس طرح کی دعائیں نہیں کرواتے۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے کہ جی دعا کرتے ہیں، بس نہ مالی پریشانی ہے، مالی طور پر بہت جی ہمارے کام پھنسے ہوئے ہیں، مقروض ہیں جی، کام نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی۔ لیکن جن سے اللہ نے یہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بھی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اغنیاء ہیں، اصحاب ثروت ہیں، ہم نمازوں میں تو ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، یعنی ان کی آپ تڑپ دیکھیں، نماز میں، تہجد میں، روزہ رکھنے میں ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ حج پہ چلے جاتے ہیں، یعتقون، یہ غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں، اور وہ اتنے درجات لے لیتے ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا علماء سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک غلام کو اللہ کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کر دے،
تو اللہ ذوالجلال اس کے سارے جسم اور سب جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے۔ آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ فقراء کہتے ہیں جی یعتقون ویحجون ویتصدقون، کہ یہ غلام بھی آزاد کر کے اجر لے لیتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ اب نمازوں میں تو ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، تو ان کاموں میں یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک وظیفہ سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر اور 33 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ 100 عدد پورا فرمایا، جو شخص یہ پڑھ لے گا کوئی اس کے اجر کو نہیں پا سکے گا مگر وہی جو یہ وظیفہ اور یہ کلمات پڑھے۔ بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش، حشاش بشاش۔ اب جو غنی لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے بڑے ماشاءاللہ تازہ اور خوش نظر آ رہے ہیں، تو ان کے پاس کون سا نسخہ آ گیا، کون سی دولت آ گئی؟ تو انہوں نے بھی ذرا ٹو لگائی اور پوچھا، تو پتہ چلا کہ نسخہ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ نسخہ ملا۔ انہوں نے بھی یہی پڑھنا شروع کر دی۔ فقراء کو پتہ چلا تو وہ پھر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا جی وہ بھی یہ پڑھنا شروع ہو گئے، اور پھر ان کا صدقہ، ان کا حج اور ان کے لوگوں کو آزاد کرنا یہ پھر ہم سے آگے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی دی، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک خوشخبری میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک خوشخبری میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ مالدار ان کو حساب دینا پڑے گا، اور جو فقراء لوگ ہیں یہ ان سے 500 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس حساب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب وہ اسی میں خوش ہیں کہ جی ہم سے حساب آسان ہو جائے، یہ ہے ان کا مقابلہ۔ خواتین کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مرد حضرات سفر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، مسجد میں 5 وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ سے علم سیکھتے ہیں، اور ہم گھروں میں ہی رہتی ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوتی، ہمیں بھی کوئی عمل بتلائی۔ دیکھیے جذبہ کیا ہے۔ اور جو جوان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ ان کو تو ساتھ لے جا رہے ہیں، معرکہ ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، تو ہمیں بھی لے کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری 1 سال عمر پہلے کم تھی تو مجھے آپ چھوڑ گئے، بلکہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا آپس میں رہتا تھا کیا کہ ایک دفعہ آپ نے صدقے کا حکم دیا، تبرعات صدقات اکٹھے کرو، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں میری ذرا حالت اچھی تھی، تو میں نے سوچا کہ ابھی تک زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھا ہوں۔ آپ جب بھی پوچھتے تھے نا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا، تو کون کھڑا ہوتا تھا؟ سیدنا ابو بکر، جی میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ کون ہے جس نے آج بیمار کی تیمارداری کی؟
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی میں نے۔ کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ کون ہے جس نے آج کسی کی نماز جنازہ پڑھی، جنازے میں شریک ہوا؟ تو کہتے ہیں جی میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کی زندگی میں کسی ایک دن میں یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، ایک دن میں چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں کوئی دن ایسا آیا کہ ایک ہی دن میں یہ چاروں چیزیں اکٹھی آپ کر لیں کہ جنازہ بھی، بیمار کی تیمارداری بھی، کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا دیں اور روزہ بھی رکھ دیں؟ آپ نے فرمایا جس شخص میں کبھی اس کی پوری زندگی میں ایک دن میں یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر نے دیکھا کہ جو موقع آتا ہے ابو بکر سب سے آگے ہی ہوتے ہیں، تو آج کر میری حالت ذرا اچھی ہے، تو آج آپ نے صدقے کا اعلان کیا ہے، تو آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھوں گا۔ گھر گئے تو لے آئے، سیدنا ابو بکر بھی جو لے آئے، دوسرے صحابہ بھی لے آئے، کچھ ایسے بھی تھے کہ بس جو ایک ہاتھ میں وہ بھی لے آئے، اپنی اپنی استطاعت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیے، کہا عمر کیا لائے؟ کہا جی میں نے گھر میں دیکھا جو کچھ تھا، آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا لے آئے۔ تو کہا ابو بکر آپ کیا لائے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سارا کچھ لے آئے۔ کہا گھر میں چھوڑا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے گھر میں ما ترکتو، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے حب اللہ و حب رسولہ، اللہ کی محبت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا۔ یہ تھے مقابلے ان لوگوں کے۔ ہمارے مقابلے، ہم سب سے نیچے گرے ہوئے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو جی میں نے تو پھر بھی چھوٹی سی داڑھی رکھی، کتنے مسلمان کروڑوں میں ہیں وہ تو رکھتے ہی نہیں، میں تو پھر بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں، مجھے تو نماز آتی ہے، کتنے مسلمان ہیں ان کو نماز ہی نہیں آتی۔ یہ بیچارہ اپنے اسی ناز میں ہے کہ چلو مجھے آتی تو ہے نا۔ نہیں میرے بھائیوں، آگے بڑھیں کہ کس کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ اتنے سال گزر گئے نماز پڑھتے پڑھتے، اور سوائے سورۃ اخلاص کے قل هو اللہ احد کے اور کچھ ہمیں یاد ہی نہ ہوا۔ میں کئی دفعہ اپنے ساتھیوں میں جہاں درس دینے جاتا ہوں تو کئی بابے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ ہر رکعت میں، ہر نماز میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قل هو اللہ یاد کی ہوئی ہے بچپن سے۔ تو میں پوچھتا ہوں اللہ کے بندو، چلو کوئی انا اعطیناک الکوثر، کوئی آدھا پارہ، کوئی 4-5 صورتیں، زندگی تو ماشاءاللہ 60 سال کو پہنچ گئی، لیکن قرآن کی تلاوت اتنی کی اتنی ہی رہی، دعائیں بھی یاد نہ رہیں، کوئی اور دعا ہی یاد کر لیتے۔ ہمارے اندر آخرت کا شوق نہیں ہے، درجات لینے کا شوق نہیں ہے۔ شاید ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو جنت تو ہے ہی ہماری، شفاعت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ یاد رکھیے جنت، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
اللہ نے تمہیں جس جنت کا وارث بنایا ہے یہ تمہارے عمل تھے، اور عمل کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ کی رحمت بھی کب آئے گی؟ جب ہم نے بھی کچھ کیا ہوگا، اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ آپ نے شاید اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں، آگے بڑھا کریں، آگے بڑھا کریں۔ آج میں کچھ احادیث آپ کو سناتا ہوں، آپ اللہ کی توفیق سے میں بھی آپ بھی ان پر عمل کریں تو ہم کافی آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ وہ نماز کے متعلق ہے کہ 5 وقت جو 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو مسلمان نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جو فرض ہے، اس لیے کہ نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اس موضوع پر آپ بہت سے دروس اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ یہ شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو اذان کے بعد دیکھ لو۔ اذان جب ہو 5 دفعہ دیکھا جا سکتا ہے، 5 دفعہ۔ ہم کسی کو ہر وقت ایک کلمہ پڑھتے ہوئے تو نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں کہ بھئی آپ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تو ہم کسی کو نہیں یہ کہہ سکتے، وہ آگے سے ہمیں کچھ اور سنا دے کہ تم کون ہو مجھے چیک کرنے والے۔ حج ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ اگر اس کی استطاعت ہو، زکوٰۃ ہے وہ بھی سال میں ایک دفعہ اگر اس کے پاس مال ہے، نصاب ہے۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ ایک دفعہ گواہی دے دیں یقین کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بالکل یقین کے ساتھ کہ اگر رسول ہیں اللہ کے، رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہماری رہنمائی کے لیے، بہت سے رسول ہیں لیکن ہمارے رسول خاتم النبیین جن کے نام پر اس امت کی پہچان ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا میں لوگوں کے پاس بڑا بڑا علم ہو سکتا ہے، بڑا بڑا فضل ہو سکتا ہے، بڑی بڑی عبادت ہو سکتی ہے، بڑی بڑی تحقیق ہو سکتی ہے، بڑی بڑی ریسرچ ہو سکتی ہے، لیکن جو رسول اللہ کا لفظ ہے یہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ بھائی صرف اس لفظ پر غور کر لیں، رسول اللہ، ہم کسی عالم کو یہ کہہ سکتے ہیں امام المحدثین، امام المسلمین، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المجتہدین، امام الفقہاء، اور امام الاعظم، خطیب اعظم، اور خطیب ایشیا، اور شیخ العرب والعجم، آپ کتنے القاب دے لیں لیکن کیا اس کو رسول اللہ یہ لفظ بول سکتے ہیں؟ یہ نہیں بول سکتے۔ پتہ چلا کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کی ایک اپنا امتیاز اور اپنا تخصص اور اپنی یہ خوبی ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں ملتا۔ یہ لقب، یہ مرتبہ کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور جس کو پھر یہ مرتبہ مل جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کی پہچان پوری ہوتی ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے اسی نام پر ہوتے ہیں، آپ کی نسبت وہ اسی نام پر ہوتی ہے۔ ہم محمدی ہیں،
ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم سنت کو ماننے والے ہیں، اس لیے محمد فرق بین الناس، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ کیا، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرنے والے ہیں، فرقن، دو گروہوں میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ حق پر کون ہے ایک گروہ، باطل پر کون ہے، کفر پر کون ہے، ایمان پر کون ہے، سچائی پر کون ہے اور خطا پر کون ہے۔ آپ کسی کو امام المجتہدین کہہ لیں، امیر المومنین فی الحدیث کہہ لیں، آپ اس کو خطیب ایشیا کہہ لیں، شیخ العرب والعجم کہہ لیں، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو آپ اللہ کی وحی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں جی؟ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو آپ اللہ کی وحی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر وہ کہے قال اللہ تو وہ تو اللہ کا فرمان ہے، اگر وہ کہے قال رسول اللہ تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر اس کی اپنی کوئی بات ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ رسول نہیں ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ بڑے سے بڑے ائمہ کو دیکھ لیں کہ ان کے شاگردوں نے ہی اپنے اساتذہ کے فتووں کو، مسائل کو تسلیم نہیں کیا۔ بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے عظیم یہ امام ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام محمد ہیں رحمہ اللہ، امام ابو یوسف ہیں رحمہ اللہ، ان کے ساتھ مسائل میں اختلاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پتہ چلا استاذ کا مرتبہ اور رسول اللہ کا مرتبہ کتنا فرق ہے، اس میں زمین و آسمان کے فرق سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کسی امام کے شاگرد اپنے امام کے فتوے کی مخالفت کر لیں تو ان کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد وہ ان کے فتوے اور ان کے قول کی مخالفت کر لیں تو ان کا ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ فرق ہے نا، ان کا ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ کوئی امام ہو، امام مالک ہیں رحمہ اللہ، ان کے شاگرد کون ہیں؟ امام شافعی۔ امام شافعی استاد ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں؟ امام احمد۔ استاد اور شاگرد ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہیں۔ کسی کے ایمان میں فرق پڑا؟ نہیں پڑا، کسی کے ایمان میں فرق نہیں پڑا۔ ہاں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر لیں اور کوئی بھی آپ کی بات کی مخالفت کرے، کہے کہ آپ کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، میں آپ کو صحیح فتویٰ بتاتا ہوں، تو اس کا ایمان باقی رہ جائے گا۔ اس بات کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو حقیقت ہے کہ ہمیں اس دور افتراق اور تشدد کے دور میں ہمیں صراط مستقیم سیدھا نظر آ جائے گا۔ آئیے اللہ ذوالجلال سے نیکیاں، بخشش، جنت، رحمت، صراط مستقیم تلاش کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ کوئی بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ آدھا پڑھ لیا ہے، آدھا رہ گیا ہے، میں نے شروع کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کائنات میں بڑی کتابیں، لیکن قرآن کے بعد اگر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے، امت کا وہ
قبولیت کا شرف ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تو وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے، جس میں قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ بھائیوں، 5 نمازیں فرض، فجر کے 2 فرض ہیں۔ سب سے پہلا حساب ہم سے کیا لیا جائے گا کہ جی ہر روز بیمار ہوں، تندرست ہوں، جب تک عقل قائم ہے، جب تک، ہاں انسان کو کئی ایسے بیمار ہو جاتے ہیں ان کو شعور ختم ہو جاتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ بیمار بھی ہیں، یہ پیشاب کی نالی بھی لگی ہوئی ہے، آپ پر نماز پھر بھی فرض، پیشاب ہر وقت بہہ رہا ہے، آپ پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنی پڑے۔ کئی ہمارے اچھے بڑے نمازی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت میں رکھے، شفا میں رکھے، کبھی ہسپتال میں چلے جائیں تو کہتے ہیں ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں اور ہمیں تو یہ پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، تو پھر ہمارا کیسے طہارت ہے اور کیسے نماز ہے؟ نہیں، جب تک عقل قائم ہے اس کو اشاروں سے نماز کیوں نہ پڑھنی پڑے، نماز فرض ہے۔ اچھا، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، یہ اللہ نے سب سے پہلے پوچھنا ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، یہ اللہ نے سب سے پہلے پوچھنا ہے۔ عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، سب سے پہلے پوچھنا ہے۔ مغرب کی 3 فرض ہیں اور عشاء کے 4 فرض ہیں۔ یہ تو جی ہیں فرض، یہ آپ ضرور پڑھیں، ایمرجنسی بھی ہو، کوئی بھی شکل ہو، یہ فرض ادا کرنے کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا۔ آئیے میں باقی اپنے 15 منٹ میں، بلکہ 10 منٹ، شاید 13 منٹ ہیں، ان میں جو نمازوں کے آگے اور پیچھے والی سنتیں ہیں وہ بھی آپ کو شوق دلاؤں، وہ بھی آپ نہ چھوڑا کریں۔ کوئی ایمرجنسی ہو، ہسپتال میں جانا ہے، آپ کا ڈیوٹی کا وقت آ گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی میں اگر ساری سنتیں بھی ساتھ ادا کروں تو لیٹ ہو جاؤں گا، آپ کہیں چلو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں نا، کہتے ہیں جی ٹائم تھوڑا ہے، اب میں نے ظہر کی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، 12 رکعتوں کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو اس لیے نماز ہی چھوڑ دو۔ نہیں، اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہے تو پھر آپ 4 فرض پڑھ کر بھاگ جائیں۔ اللہ نے یہ 4 فرض کی باز پرس کرنی، لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں۔ روٹین کیا بنائیں؟ سنیے، فجر کی نماز فرض کے ساتھ 2 سنتیں بھی پڑھنی، 2 سنتیں، اس کا کتنا اجر ہے، اللہ آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ اکبر، کہ پوری دنیا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، جواہر ہیں بڑے قیمتی، سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہیں کہ پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، پٹرول ہے، بلکہ قیمتی پتھر ہیں اور قیمتی پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ ہم یہ پشاور چلے گئے، ایک ہمارے ساتھی تھے، تو وہ یہ جو قیمتی پتھر ہیں نا ان کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک پتھر میں سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا، بس یہ جیسے ایک انگلی کا آگے والا حصہ ہے، اتنا سا، تو ہم نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہتا ہے 4 لاکھ۔ اور اس کے کیا اللہ نے بنائے دنیا میں؟ پہاڑ۔ دنیا کی پوری دولت ایک طرف ہو اور ان 2 رکعتوں کا ثواب اور اجر ایک طرف ہو، تو فرمایا ہے سب سے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 2 رکعتوں کا اجر اور ثواب
پوری دنیا اور اس کے خزانوں سے اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ظہر کی نماز میں آ جائیں، آپ فرضوں سے پہلے کوشش کریں 4 رکعت پڑھیں سنت، اذان ہوتے ہی چلے جائیں، ٹائم دیکھ کر چلے جائیں۔ کمرے میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے ہی چلے جائیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، وضو کر لیں، تیاری کر لی، 4 رکعتیں جا کر پہلے پڑھ لیں اور 2 رکعت فرضوں کے بعد پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ کیا انعام ملے گا؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ ذوالجلال آپ کے لیے جنت میں محل تیار کر دیں گے۔ محل تو بن گیا جی، محل بن گیا۔ 4 رکعت پہلے، 2 رکعت بعد میں۔ اور اگر آپ 4 ہی پہلے پڑھ لیتے ہیں اور 4 سنتیں فرضوں کے بعد پڑھ لیتے ہیں، من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدها، تو ایک اور انعام ملتا ہے۔ ایک تو انعام مل گیا نا کہ عظیم الشان محل جنت کا، وہ تو 2 رکعتیں پڑھنے سے ملا۔ جب اس 2 کی جگہ پر 4 پڑھ لیں، اچھا جی 2 پڑھنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ ہیں جی 5 بھی زیادہ ہیں، چلو 3 کر لو، 4 کر لو، تو اگر 3 منٹ اور لگا لیں، 3 منٹ اور لگا لیں، 4 پڑھ لیں، تو جنت کا محل تو 2 سے ہی بن گیا تھا۔ لیکن یہ انعام آپ کو پتہ کیا ملے گا؟ حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا کر، جہنم کی سزا سے بچا کر سیدھا اس کے محل جنت میں داخل کر دیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے نا بھائی کہ انسان کا محل تو بن گیا، لیکن اس کی کچھ غلطیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، زیادتیاں بھی ہیں، تو اللہ کہیں گے پہلے اپنی سزا بھگتو نا۔ لیکن اگر آپ یہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، 2 کی جگہ پر 4 بناتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کی وہ غلطیاں معاف کر کے کیا فرماتے ہیں؟ حرمہ اللہ علی النار، کہ میں نے اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، یہ جہنم کی سزا لیے بغیر ہی اپنے محل میں جنت میں جائے گا۔ عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، 4 سنتیں پڑھا کریں، کوشش کر لیا کریں۔ کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر۔ یہ دعا ہے، کس کی دعا ہے؟ کہ کائنات میں، انسانوں میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھائی ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو کہ یہ ذرا نمازی ہے، عالم ہے، سفید بال ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو۔ ہم دعائیں کرواتے ہیں نا، اور اچھی بات ہے، دعا کروانی چاہیے۔ دعا کسی بزرگ سے، نیک سے، صالحین سے دعا کروانی چاہیے۔ لیکن یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اس پر رحمتیں برسا دے، اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اس شخص کو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ دعا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم مغرب کی نماز میں جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اذان اور جماعت کے درمیان 2 سنتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 2 سنتیں ہیں۔ اور یہ 2 سنتیں، اب آپ یہ نہیں سوچنا دیکھنا کہ جی ہمارے ملک میں جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہاں تو اس کا رواج نہیں تھا، فلاں مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا تھا، فلاں مسجد میں ہم نے یہ ماحول نہیں دیکھا تھا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں اور محترم، ہم نے دیکھنا ہے
کہ میرے اور آپ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے کیا کہا۔ آپ نے 3 طریقوں سے، یہ مغرب کے بعد والی 2 سنتیں، 2 نفل کہہ لیں سنتیں، ایک ہی بات ہے، 3 طریقوں سے اس کو ثابت کیا۔ 3 طریقوں سے۔ کیسے؟ ایک تو حکم دیا، کہا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا لوگو، مغرب کی اذان کے بعد فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ تیسری دفعہ کہا کہ کہیں یہ لوگ اس کو فرض ہی نہ سمجھ لیں، کہا یہ جس کا دل چاہے وہ پڑھ لے، یہ فرض نہیں ہے۔ بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اس میں مغرب کی نماز بھی آتی ہے۔ یہ قول ہے کس کا؟ یہ قول کس کا ہے؟ یہ زبان سے، کس کی زبان اطہر سے، اقدس سے، یہ موتی اور اللہ کی وحی، اللہ کی وحی، جو وحی سے بولتے ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اور پھر آپ نے خود کر کے دکھایا۔ صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق، صحیح ابن حبان میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کے بعد فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، صحیح ابن حبان کا حوالہ۔ اور تیسرا طریقہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ فرامین سن کر اتنی کثرت کے ساتھ یہ 2 رکعتیں مغرب کے فرضوں سے پہلے پڑھتے تھے، اتنی کثرت سے کہ باہر سے آنے والا شخص یہ سمجھتا، 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھ لیتا کہ شاید مغرب کی نماز ہوگی ہے اور لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب جو سنت قول سے ثابت ہو، صحیح بخاری میں قول سے ثابت ہو، جو آپ کے فعل سے ثابت ہو، جو آپ کی تقریر سے کہ صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے اس سے ثابت ہو، تو کیا اس کے سنت ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ہمیں افسوس ہے اپنے ان ملکوں میں جہاں سے آپ اور ہم آئے، ہمیں افسوس ہے کہ بعض مسجدوں میں اس سنت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کہتے نہیں جی نہیں، یہ تو فلاں کی مسجد ہے، اللہ کے بندو، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نام پر تم نے بنایا ہے، اور شریعت کس کی ہے؟ یہ شریعت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کو کون منسوخ کر سکتا ہے؟ کون اس کو بدل سکتا ہے؟ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن ایک سنت ثابت ہو، قول سے بھی، فعل سے بھی اور تقریر سے بھی، اور پھر ہم اس سنت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ فلاں فرقے اور فلاں امام نے چونکہ اس کا حکم نہیں دیا، اور اماموں کے امام نہیں بلکہ رسولوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کر دیں۔ اس سنت کو زندہ کرو۔ اور مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، اب آخری نماز ہے عشاء کی نماز ہے۔ یہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ہیں، 2 سنتیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 5 وقت میں ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، تو کیا اس میں عشاء کی نماز نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند سے یہ روایت ہے،
فرمایا ما من صلاۃ مفروضہ الا وبین یدیہا رکعتان، فرمایا کوئی فرض نماز ایسی نہیں ہے کہ جس سے پہلے 2 رکعت نہ ہو۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی عشاء کے فرضوں سے پہلے تو سنتیں ہیں ہی کون۔ اب یہ فرامین ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے آپ ذرا پہلے آنے کی کوشش کریں اور یہ 2 سنتیں پڑھیں، پھر 4 فرض پڑھیں، اور فرضوں کے بعد آپ نے 2 سنتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، بہت سی احادیث کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں پڑھتے تھے۔ کتنی پڑھتے تھے؟ 4 سنتیں۔ سیدنا فقیہ الامہ و مفسر القرآن و ترجمان القرآن حبر الامہ و بحر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ارادہ کیا کہ آج رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں اور دیکھوں کہ آپ رات کیسے گزارتے ہیں۔ تو ان کی خالہ وہ ساری امت کی ماں تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ، زوجہ محترمہ، ہماری امی جان جس دن ان کی خالہ کے گھر آپ کی باری تھی تو وہ اپنی خالہ کے گھر چلے گئے کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ فرض کی نماز آپ نے پڑھائی تو میں بھی آپ کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر آ گیا، تو آپ نے 4 سنتیں گھر آ کر ادا کی۔ کتنی پڑھی؟ 4 سنتیں۔ میں صرف ان 4 سنتوں کی فضیلت بتا کر اللہ سے دعا کر لیتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے 2 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 2 پڑھ لیں گے تو آپ کی سنتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن 2 کی جگہ پر آپ 4 پڑھ لیں۔ 2 پڑھتے ہوئے اگر 3-4 منٹ لگتے ہیں تو 4 پڑھتے ہوئے 8 منٹ لگ جائیں گے، 6 منٹ لگ جائیں گے، فرق نہیں پڑے گا، لیکن ملے گا کیا؟ اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے، آپ بھائیوں سے، کہ انشاءاللہ ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت ہے، بس ذرا تھوڑا سا اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی جگہ پر یہ حدیث سنائی، اور ماشاءاللہ کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے نہیں، صحابہ کرام نے فرمایا، 3 صحابہ کرام، ان میں سے ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تیسرے ہماری طاہرہ مطہرہ پیاری امی جان حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں صحابی کہتے ہیں، تینوں۔ اور جب صحابی اس طرح کی بات بیان کرے کہ جس میں یہ علماء جانتے ہیں جو بڑے ہیں، اس طرح کی بات کرے کہ جس میں کوئی اجتہادی چیز نہیں ہوتی، تو وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر عشاء کی فرضوں کے بعد 4 سنتیں ایک ہی سلام سے پڑھ لیں، یعنی 4 سنتیں ایک ہی سلام سے اکٹھی 4 سنتیں پڑھ لیں، لم یفصل بینہن بالتسلیم، اکٹھی 4 سنتیں پڑھ لیں تو پھر آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ سن لیجئے میرے بھائی،
سن لیجئے کتنا اجر ملے گا۔ فرمایا کہ جس طرح لیلۃ القدر کی رات کو 4 رکعتوں کا اللہ اجر دیتے ہیں، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ہر روز 4 سنتیں پڑھیں تو اتنا اجر اللہ آپ کو عطا فرما دیں۔ اب لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے تو ہم اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں کہ چلو جی لیلۃ القدر مل جائے۔ کچھ خوش نصیب بیت اللہ میں آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں کہ چلو لیلۃ القدر مل جائے، اور کچھ مسجد نبوی میں آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں، کوئی اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں 10 دن فارغ ہو کر۔ تحروا لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر مل جائے، تلاش کر لیں، لیلۃ القدر میں ہم عبادت کا شرف حاصل کر لیں تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال تو ہماری عمر ہی، 83 سال کی عبادت سے بہتر۔ لیکن اللہ آپ کو، اپنے بندوں کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ ہر روز یہ اجر لے لو کہ عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں ادا کیا کرو ایک ہی سلام سے، اور ہر روز لیلۃ القدر کی رات کو 4 رکعتوں کے برابر درجہ اور ثواب اللہ ذوالجلال سے لے لیا کرو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق دے، ہمارے اندر شوق پیدا کرے، دین کی محبت، نیکی کی محبت، ایمان کی محبت، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی محبت، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت کی علامت ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے بھی، آپ بھائیوں کو توفیق دے ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ احادیث آپ آگے بھی نقل کریں۔ کوئی آپ کی سنائی ہوئی اس حدیث پر عمل کر لے گا تو جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس کو جیسے پھیلاتے جائیں گے، جتنے لوگ اپنے پیچھے گھروں میں فون کر دیں کہ آج کے بعد آپ نے عشاء کی فرضوں کے بعد آپ نے 4 سنتیں پڑھا کرنی ہیں، گھروں میں فون کر دیں کہ ظہر کی جو سنتیں ہیں آج کے بعد آپ نے فرضوں کے بعد بھی 4 پڑھا کرنی ہیں، پہلے آپ 2 پڑھتے تھے، اس کو پھیلا دیں تو آپ کی نیکیوں کے بینک میں پھر یہ نیکیاں انشاءاللہ بڑھتی جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔